اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة درود پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ موضوع گفتگو سید الشہداء کی عزاداری کے ایام کو قرار دیتے ہوئے گزشتہ 2 دنوں میں کچھ سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم ہر سال سید الشہداء کی عزاداری کو کیوں مناتے ہیں، اور بطور کلی اگر اس سوال کو بیان کیا جائے تو تاریخی واقعات کا تسلسل کے ساتھ ذکر کرنا، تاریخ کو بیان کرنا، یہ کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے جو سوال اصلی تھا اور پھر سوالات فرعی میں یہ سوالات کہ کیوں ہم سید الشہداء کی ہر سال عزاداری مناتے ہیں اور پھر کیوں عزاداری کو اس انداز میں مناتے ہیں، اور پھر کیوں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے ذکر مصائب کو ذکر فضائل پر ترجیح دیتے ہیں، اور پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ہر مناسبت میں ہر شہادت میں سید الشہداء کا ذکر بطور خاص کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ وہ مطالب تھے کہ جو گزشتہ 2 دنوں میں ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم حضرات اہل بیت علیہم السلام اور بطور خاص حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی جو عزاداری ہے اس کو ہر سال قمری کے آغاز محرم سے لے کر اور ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ تک یہ 68 دن جو ہم یہ عزاداری کرتے ہیں، 68 دن جو ہیں، چونکہ گزشتہ 2 مجالس میں 48 میں اشتباہاً اس کو بارہا تکرار کرتا رہا، برادر نے تذکر دیا، فدا بھائی نے کہ عدد بیان کرنے میں اشتباہ ہو رہا ہے، اور بالکل درست فرمایا، خدا ان کو جزائے خیر دے۔ تو یہ جو 68 دن ہم عزاداری سید الشہداء تسلسل کے ساتھ مناتے ہیں، اور پھر عید شجاع پر یہ سیاہ لباس اتار دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نام کو زندہ رکھنا ہے، اور اس نام کے زندہ رہنے سے سید الشہداء کا مقصد زندہ رہے گا۔ لہٰذا جو بطور کلی مدعا پیش کیا جا سکتا ہے، جو نظریہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر اسلام کی سربلندی، اسلام کی حیات اور اسلام کی بقا اور انسان کی سعادت میں واقعہ کربلا کا کردار ہے، تو اس واقعہ کربلا کے تذکرے کا ہونا بھی انسان کی سربلندی کے لیے ضروری ہے، اسلام کی حیات کے لیے ضروری ہے، اور اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ پس سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا بطور خاص تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ حسین زندہ رہے
تو حسین کے زندہ رہنے سے حسینیت زندہ رہے گی، اور حسینیت کے زندہ رہنے سے توحید باقی رہے گی۔ بس اسلام کی بقا کا راز حسین ابن علی کے ذکر میں ہے، اور بیان ہوا جو حدیث 2 دنوں سے سرنامہ کلام قرار دی کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، کہ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، ہر وہ چیز جس پہ خیر کا اطلاق ہوتا ہو، جس پہ نیکی کا اطلاق ہوتا ہو، جس پر اچھائی کا اطلاق ہوتا ہو، وہ حسین ابن علی کے مرہون منت ہے۔ ہمارے دلوں میں اللہ اس حسین ابن علی کی محبت کو ڈال دیتا ہے تاکہ ہمارے وجود سے وہ خیر جاری ہو، اور جس سے خداوند متعال جس کے وجود میں اس خیر کی اہلیت کو مشاہدہ نہیں کرتا، اس کے وجود میں بغض حسین اور بغض زیارت حسین ایجاد ہو جاتا ہے۔ پس در واقع اسلام کی بقا، اسلامی تعلیمات کی بقا، توحید کی بقا، توحیدی اقدار کی بقا حسین ابن علی کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین کی شہادت ہوتی ہے تو اس شہادت کے ذیل میں حسین ابن علی کا ذکر ہو جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی حسین ابن علی کا ذکر ہو جاتا ہے، اور باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کا تذکرہ ہو، حتیٰ حضرت صاحب العصر والزمان کا تذکرہ ہوتا ہے تو حسین ابن علی کے بغیر وہ ذکر نامکمل ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تاجیر ظہور امام مہدی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ قومی شخصیات کا ذکر ہر قوم کرتی ہے، اور ان شخصیات میں جو شخصیات مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے جاتی ہیں، وہ قوم ان شخصیات کی مظلومیت کا بھی تذکرہ کرتی ہے۔ کلن اقوام عالم، مذاہب عالم، حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام، ان کے معتقدین مسیحیوں کے نزدیک انہیں تختہ دار پر مظلومیت کے ساتھ لٹکا دیا گیا، اور پھر انہیں دفنا دیا گیا، اور پھر وہ زمین سے آسمان میں چلے گئے۔ یہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی عزاداری مناتے ہیں، ہر سال کی اس مخصوص تاریخ میں جس تاریخ میں وہ واقعہ صلیب رونما ہوا، یہ لوگ سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، شمع روشن کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی عزا کرتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں۔ لیکن اس عزائے نبی کو دیکھیں جو یہ قوم مناتی ہے، اور اس عزا کو دیکھیں جو حسین ابن علی کا عزادار مناتا ہے، ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حسین ابن علی کے عزادار کی عزاداری کی کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جائے اور کمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حضرت سید الشہداء کی جو عزاداری ہے، اس کا قیاس ہی حضرت عیسیٰ اور اس کے علاوہ جتنے بھی شخصیات کا غم منایا جاتا ہے اس سے قیاس بہت ہی قیاس مال فارق دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مقصد کتنا بلند ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہے، اس کے اغراض و مقاصد کتنے بلند ہیں، اس کی تعداد کتنی بلند ہے۔ حضرت سید الشہداء کی مظلومیت کو دیکھا جائے تو کس قدر عظیم مظلومیت ہے حضرت سید الشہداء کی، کہ یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی عزا کے ساتھ اصلاً قابل قیاس نہیں ہے۔ ان مراسم کے ساتھ، ان کی کیفیت کے ساتھ، ان کے مقاصد کے ساتھ، ان کے اہداف کے ساتھ اس کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عزائے سید الشہداء صرف مکتب اہل بیت اور حسین ابن علی کے مکتب حسینیت سے تعلق رکھنے والے صرف مسلمان شیعہ ہی نہیں مناتے، بلکہ اہل سنت بھی حسین ابن علی کی عزاداری میں شریک ہوتے ہیں۔ کیا صرف اہل سنت شریک ہوتے ہیں؟ نہیں، اہل سنت کے علاوہ آپ دیکھیں
تو اور اقوام عالم میں بہت سی ایسی اقوام ہیں جو حسین ابن علی کا غم مناتے ہیں. من جملہ آپ دیکھیں ہندو، یہ برہمن، یہ دت، یہ حضرت سید الشہداء کا ذکر مناتے ہیں، خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں. اگر عزاداری کا ایک حلقہ لگا ہو ہندوستان میں تو آپ تشخیص نہیں دے سکتے کہ یہ رونے والا شیعہ مؤمن اثنا عشری ہے یا ہندو ہے، کیونکہ وہ بھی اسی انداز میں غم مناتا ہے جس انداز میں ایک شیعہ غم منا رہا ہوتا ہے. اور ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں. مختلف ان کے بارے میں اقوال اور نظریات بیان کیے جاتے ہیں، من جملہ کہ یہ لوگ بغداد میں رہا کرتے تھے، یہ لوگ آتے ہیں، حضرت ان کے بڑے جو تھے برہمن جو تھا وہ آیا حضرت سید الشہداء کے پاس اور آ کر اپنے بے اولاد ہونے کا ذکر کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کی جائے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے. سید الشہداء کی دعا سے اللہ اسے 7 بیٹے عطا کرتا ہے. اور پھر یہ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ سید الشہداء اس انداز میں کربلا کی طرف کوچ کر رہے ہیں تو ان کے اقوال کے مطابق یہ آتا ہے اور کربلا میں اپنے 7 بیٹوں کو حسین ابن علی پر قربان کر دیتا ہے. اور پھر امام حسین اسے واپس لوٹنے کا کہتے ہیں کہ جاؤ یہ پیغام حسینی منتقل کرو. ایک روایت یہ اس انداز میں نقل کرتے ہیں چونکہ خود کو نسبت دیتے ہیں امام حسین سے، خود کو منسوب کرتے ہیں. اور دوسری روایت یہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں، یہ 7 بیٹے تھے لیکن جب سید الشہداء کو کوفیوں نے وفا نہیں کی اور سید الشہداء کو کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا تو یہ برہمن آتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ سید الشہداء کی نصرت کے لیے، اور جب پہنچتا ہے تو سید الشہداء کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے. لہٰذا یہ حضرت سید الشہداء کی عزاداری کے لیے واپس لوٹتا ہے اور حضرت سید الشہداء کی عزاداری کرتا ہے. لہٰذا اس کی نسلیں اپنے آپ کو خود سے اپنے اسی جد جو حسین ابن علی کی محبت میں جس کو یہ اولاد عطا ہوئی اور جس کو یہ حسین ابن علی کی راہ میں اس طرح سے ایثار کرنے کا ایک جذبہ جس کو عطا ہوا، یہ خود کو حسینی برہمن کہلاتے ہیں چونکہ یہ پنڈت ہوتے ہیں. لہٰذا نسل در نسل ان کی نسلوں میں عزائے سید الشہداء موجود ہیں. اب یہ برہمن ممکن ہے وہاں سے منتقل ہو جائیں عقیدتاً اور نظریتاً اور سکھ بن جائیں یا کسی اور طائفے اور گروہ میں منتقل ہو جائیں، لیکن یہ عزائے حسین ان کے خاندانوں میں موجود ہے. پس لب مطلب کہ عزائے سید الشہداء صرف شیعہ نہیں مناتے، یہ ہندو بھی عزائے سید الشہداء مناتے ہیں. اور مسلمانوں میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ سید الشہداء کی عزاداری اجر رسالت کے عنوان سے انجام دیتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور رسول خدا کا نواسہ کربلا میں اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اس مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا. لہٰذا وہ حضرت سید الشہداء کی عزاداری کو اجر رسالت کا وظیفہ سمجھتے ہوئے، خود پر واجب سمجھتے ہوئے یہ اجر رسالت ادا کرتے ہیں اور حسین حسین کا ذکر مناتے ہیں. بس شیعہ اثنا عشری ہو جائیں، اہل سنت بھائی ہو جائیں یا اسلام سے باہر دوسری اقوام ہو جائیں جو حضرت سید الشہداء کا ذکر کرتی ہیں، یہ ذکر مختلف اقوام میں موجود ہے اور ہر گروہ سید الشہداء سے خود کو منسوب کر رہا ہے، فرش عزا پر آ رہا ہے. اس کی ایک نیت ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، ایک مقصد ہے جس کی خاطر وہ سید الشہداء کے فرش عزا پر آ رہا ہے. لیکن تمام مورخین کا جیسے کل بھی اور پرسوں بھی بیان ہوا کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ واقعہ کربلا تاریخ بشریت کا منحصر بے فرد واقعہ ہے، بے نظیر واقعہ ہے. اگر اس کی مصیبت کی عظمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس واقعے کی نسبت کوئی اور ایسا واقعہ تاریخ بشریت میں نہ ماضی میں ملتا ہے
نہ حال میں ملتا ہے اور نہ ہی استقبال میں کسی ایسے واقعے سے متعلق روایات نشاندہی کرتی ہیں جس کی مظلومیت اس واقعے سے بڑھ کر ہو۔ بس مظلومیت کے اعتبار سے اگر اس واقعے کے بعد مظلومیت کو دیکھا جائے تو یہ بے نظیر اور منحصر بے فرد واقعہ ہے، اور اگر اس واقعے کی تاریخی جو روایات اہل بیت ہیں، جو روایات پیمبر ہیں، ان روایات کا جائزہ لیتے ہوئے اس واقعے کے ذکر کو، سید الشہداء کے ذکر کو، سید الشہداء کی عزاداری کو، سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت کو دیکھا جائے تو اس فضیلت اور عظمت اور ثواب کے اعتبار سے یہ زیارت اور یہ ذکر ایک بے نظیر ذکر ہے، بے نظیر زیارت ہے، اور اس کا بے نظیر ثواب ہے کہ جو شخص ایک دفعہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتا ہے اور معرفت حق حسین ابن علی کے ساتھ اس سلام کو ادا کرتا ہے، خدا اس کو حج اور عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا روایات میں ہے کہ اگر سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت کا لوگوں کو علم ہو جائے تو وہ باقاعدہ اس زیارت تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اس قدر عظمت ہے سید الشہداء کی زیارت کی، سید الشہداء کے ذکر کی اور سید الشہداء کا نام زندہ رکھنے کی کہ آپ دیکھیں ہر مناسبت پہ سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت روایات اہل بیت میں بیان ہوئی ہے۔ عرفہ کا دن ہو، 15 شعبان کا دن ہو، مختلف مناسبتیں ہوں، سید الشہداء کا ذکر کیا جائے تاکہ سید الشہداء کے ذکر سے اسلامی اقدار زندہ ہیں، توحید زندہ ہے، تعلیمات انبیاء زندہ ہیں اور اسلام کا پیغام زندہ ہے۔ لہٰذا تمام انبیاء کی تعلیمات حسین ابن علی کے ذکر کے مرہون منت ہیں، اگر ان کو بقا ملے گی تو حسین ابن علی کے مرہون منت ہے۔ لہٰذا جو روایت سرنامہ کلام قرار دی گزشتہ دنوں میں کہ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ پس ہر وہ چیز جس پر خیر کا صدق ہوتا ہے وہ خیر صادر ہو رہا ہے تو حب حسین کی وجہ سے اور حب زیارت حسین کی وجہ سے۔ لہٰذا اس قدر فضیلت ہے حسین ابن علی کی ذکر میں، مصیبت میں، بیان کرنے میں، پڑھنے میں، شرکت کرنے میں، کہ بیان ہوا آپ کی خدمت میں کہ اس قدر روایات ہیں کہ آپ اکثر مجالس میں ان کو سنتے رہتے ہیں اور بیان ہوتی رہتی ہیں، اور ہم نے بھی پہلے یہ بیان کیا کہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ بروجردی رحمت اللہ علیہ مختلف انداز میں اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ 90 سال کی عمر ہے اور آنکھوں سے اس قدر تیز آنکھیں ہیں کہ باریک ترین متن کو بغیر اینک کے مطالعہ کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو کہا عزاداروں کے قدموں کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ آنکھیں آج حدید ہو گئی ہیں، آج تیز بین ہو گئی ہیں اور ہر چیز کا مطالعہ کرتی ہیں اس تندی کے ساتھ، جو بطور معمول عام طور پر ہم لوگ سن گزرنے کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ آنکھوں کی بینائی مدھم پڑ جاتی ہے، نہیں مشاہدہ کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے اس وضوح کے ساتھ کہ جو یہ 90 سالہ مرجع حسین ابن علی کے عزادار کے قدموں کی مٹی کے طفیل، اسے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہ باریک ترین متن کو مشاہدہ کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے۔ باقی جزیات اس روایت کی مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بغداد سے بصرہ سے کربلا جاتے وقت ٹرین کے درمیان عزاداروں کے قدموں کی مٹی کو انہوں نے اپنی آنکھوں پہ ڈالا، کوئی اس انداز میں نقل کرتا ہے، کوئی نقل کرتا ہے کہ نہیں یہ واقعہ بروجرد سے تعلق رکھتا ہے، عزاداروں کا ایک سینہ زنوں کا ایک دستہ کہ جو اپنے وجود پر خاک کا خمیر بنا کر جو اپنے وجود پر لگایا کرتے تھے، آیت اللہ بروجردی کے گھر ایک ایسا دستہ آتا ہے سینہ زنی کرنے کے لیے، ان کی مٹی اترتی ہے، اسے اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ یہ جزیات مختلف انداز میں مختلف فقہاء نے، مختلف شخصیات نے بیان کی ہیں، لیکن لب مطلب جو ہے، جان مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ عزادار کی وجود کی مٹی مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ بروجردی نے اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیا، ان کو شفا مل گئی۔ لب مطلب، جان مطلب یہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ سید الشہداء کا ذکر، سید الشہداء کی عزا، سید الشہداء کے
مطالب اور مصائب کو بیان کرنا، ان کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ قابل شمارش نہیں ہے۔ ہم جس قدر بھی بیان کریں اس کا ایک قطرہ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ بہت عظیم یہ عزاداری ہے سید الشہداء کی۔ لہٰذا جب اس قدر عظیم مظلومیت ہے، اس قدر عظیم مقصد ہے کہ اسلام کی حیات، انبیاء کی محنتیں حسین ابن علی کے ذکر کے مرہون منت ہیں، اور ان کو بقا حسین ابن علی کے ذکر کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ دشمن حسین ابن علی کے خلاف سازشیں نہ کرے، اس ذکر کے خلاف سازش نہ کرے، اس مجلس عزا اور اس فرش عزا کا راستہ روکنے کے لیے دشمن سازش نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن نہ ہو؟ یقینی بات ہے کہ جب اس فرش عزا سے حریت کا درس ملتا ہے تو وہ افراد جو طاغوتی سوچ رکھتے ہیں، جو حریت کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، وہ یقیناً اس فرش عزا کی راہ میں رکاوٹیں ایجاد کریں گے۔ کہیں مجالس عزا پر پابندی ہے، کہیں جلوس عزا پر پابندی ہے، کہیں خطبہ کی زبان بندی ہے، کہیں راستے روکے جاتے ہیں، کہیں پابندیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں لاٹیاں چلائی جاتی ہیں، کہیں گولیاں برسائی جاتی ہیں، کہیں آگ لگائی جاتی ہے۔ سب اس ذکر حسین ابن علی کا راستہ روکنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسان کو حریت کا درس دیتا ہے، یہ انسان کو الہی اقدار کا درس دیتا ہے، اور جیسے بیان کیا برادر نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ یا علی زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو آغاز ہی میں کوششیں یہ کی گئیں کہ اول تو یہ الہی تعلیمات شکوفہ ہی نہ ہونے پائیں، آغاز ہی نہ ہونے پائیں، شروع سے اس کا راستہ روک دیا جائے۔ طاغوتوں کی جانب سے یہ کوشش کی گئی۔ لہذا جب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، جب رسالت مآب نے اپنے توحید کے پیغام کا آغاز کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کو کہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، الہی تعلیمات بیان کرنا شروع کی، تو وہاں سے ہی اختلاف کا آغاز ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا العیاذ باللہ یہ مجنون ہے، کوئی کہتا تھا کہ العیاذ باللہ یہ ساحر ہے، کوئی کہتا تھا کہ جب یہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دیں، کچھ کلام کرنا چاہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دو، اپنے کانوں میں روئی دے دو، چونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کے سحر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ سب کس لیے تھا؟ ان الہی تعلیمات کا راستہ روکنے کے لیے تھا، تاکہ یہ غنچہ کھلنے ہی نہ پائے، یہ پھول شکوفہ ہی نہ ہونے پائے، یہ الہی تعلیمات آغاز ہی نہ ہونے پائیں۔ اور کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کیسے یہ لوگ جو ہر وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا اعزاز رکھتے تھے، صحابی تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیسے انہوں نے کلٹی کھائی اور کیسے اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ آپ یہ دیکھیں، یہی صحابہ کہ جو وضو کے قطرات کو جمع کیا کرتے تھے تبرک کے لیے، یہی وضو میں مختلف ہو گئے کہ پیغمبر وضو کیسے کرتے تھے۔ بھئی جب آپ رسول خدا خاتم الانبیاء کو دن میں کئی مرتبہ وضو کرتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کے وضو کے قطرات کو تبرک کے طور پر لے جاتے ہیں، تو یہ وضو تو آپ کے اندر متفق علیہ ہونا چاہیے، اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رسول کے پیچھے آپ دن میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کیسے آپ میں اختلاف ہو گیا کہ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے تھے یا ناف پہ ہاتھ رکھتے تھے یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے؟ یہ کیسے اختلاف ہو گیا؟ وہ خاتم الانبیاء جو رمضان میں اس قدر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، یہ کیسے مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا کہ وہ جماعت کے ساتھ
سنت نمازوں کو ادا کرتے تھے یا فرادہ سنت نمازوں کو ادا کرتے تھے، یہ باقاعدہ ایک ہدف کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف اختیار کیا گیا۔ اور بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ رسول خاتم الانبیاء کی تعلیمات میں سب سے متفق علیہ تعلیمات میں توحید کے بعد جس چیز کا علم رسول خدا نے منتقل کیا وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت و خلافت و وصایت ہے، کہ اس غدیر سے اس کا، اس ذوالعشیرہ سے اس کا آغاز ہوا اور غدیر پر جا کر رسول خدا نے اس کی تکمیل کی۔ اور جب اس ذوالعشیرہ میں رسول خدا نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ آج جو اس دعوت توحید اور دعوت اسلام کو تسلیم کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، اور جب امیر المؤمنین نے بڑھ کر اس دعوت اسلام کو تسلیم کیا تو رسول خدا نے بٹھا دیا کہ نہیں شاید کوئی اٹھ جائے، لیکن کوئی نہ اٹھا۔ اور جب امیر المؤمنین ہر دفعہ اٹھے تو رسول خدا نے امیر المؤمنین کو اپنا جانشین قرار دیا۔ تو وہاں تمام ان عزیزوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آج کے بعد تمہیں اپنے بیٹے کی پیروی کرنا ہوگی، بطور طعنہ دیا، یعنی متفق علیہ مسئلہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین امیر المؤمنین ہے۔ اور پھر رسول خدا ہر مناسبت پر اس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی من کنتم مولاہ فہذا علی مولا۔ لیکن ایسے متفق علیہ مسائل میں بھی امت نے آ کر اختلاف کیا اور سقیفہ میں چلے گئے کہ منا امیر و منکم امیر، ہم سے بھی ہو آپ سے بھی ہو، ہم سب اس میں شریک ہوتے ہیں، ہم سب اس میں حصہ دار بنتے ہیں، ہم سب کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سہم ملنا چاہیے اور یہ خلافت ہم تک بھی منتقل ہونی چاہیے۔ یہ سب باقاعدہ ایک مقصد کے تحت، ایک ہدف کے تحت یہ ساری تعلیمات میں اس انداز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو تبدیل کیا گیا، دوری اختیار کی گئی، اور اہل بیت علیہ السلام سے دوری کے اس نتیجے کا رسول خاتم الانبیاء کو پہلے سے علم تھا۔ لہٰذا رسول خاتم الانبیاء نے بارہا اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بعد میری طرف نسبت دی جانے والی بہت سی ایسی احادیث اور بہت سے ایسے کلام ہوں گے جو میری طرف منسوب کیے جائیں گے، لیکن ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پھر کیسے معلوم ہو کہ کون سا قال رسول اللہ درست ہے اور کون سا قال رسول اللہ نادرست ہے، کون سی حدیث حدیث نبوی صحیح ہے اور کون سی حدیث نبوی مجعول ہے، کذب ہے، جھوٹی ہے؟ تو رسول خاتم الانبیاء نے معیار دے دیا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم نے قال رسول اللہ کو سنا تو اس قال رسول اللہ کو قرآن اور اہل بیت سے تطبیق دو۔ اگر موافق قرآن ہے، موافق اہل بیت ہے تو یہ حدیث صحیح ہے، اگر مخالف قرآن ہے، مخالف اہل بیت ہے تو یہ حدیث مجعول ہے، یہ حدیث کاذب ہے، یہ نادرست ہے، اس کو دیوار پر مار دیا جائے، یہ حدیث نبوی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کس قدر ایسی احادیث مجعولہ کی اہل بیت علیہ السلام نے تصحیح فرمائی ہے کہ یہ رسول خدا کا فرمان نہیں ہے، یہ مجعول ہے، اس کا رسول خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس رسول خاتم الانبیاء یہ معیار دے گئے کہ قرآن اور عطرت ہے جس کا دامن تھامنا ہے، تاکہ انسان اس ہدایت کے، اس علم کو، اس پرچم کو تھامتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حوض کوثر تک پہنچ جائے۔ لہٰذا کسی نے قرآن کا دامن تھام لیا اور کہا حسبنا کتاب اللہ، اور کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا اور کہا نہیں ہمارے لیے یہ اہل بیت ہی کافی ہیں۔ نہیں، ان دونوں کو ساتھ رکھنا انسان کی نجات، انسان کی فلاح، انسان کی سعادت اور انسان کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ یہ دو ثقلین انسان کے ساتھ ہونے چاہیے، تاکہ یہ انسان حوض کوثر پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف یاب ہو سکے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اور صرف یہیں تک بات نہیں ہے، رسول خاتم الانبیاء کے بعد آپ دیکھیں
حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی زندگی میں وہ ان کی ممتاز ترین خصوصیات کیا بیان کی جا سکتی ہیں کہ علی کی ممتاز ترین خصوصیات میں کون سی خصوصیات ہیں؟ ایک عدالت علی ہے، قتل فی محراب عبادت ہی لشدت عدل، کہ محراب عبادت میں شدت عدالت کی وجہ سے علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے اور مارے گئے۔ لیکن اس عدالت پر بھی لوگوں نے اعتراضات کیے اور سوالات کیے، لیکن اس سے زیادہ مظلومیت امیر المؤمنین کی ان کا وہ دوسرا بعد ہے جو متفق علیہ ان کی زندگی میں موجود ہے، اور وہ حضرت علی کی عبادت ہے کہ حضرت علی عابد ترین انسان تھے، لیکن ایسے ان کی اس خصوصیت میں بھی تحریف ایجاد کی گئی کہ جب شہادت ہوئی اور خبر شام تک پہنچی تو کہا علی اور مسجد، کیا علی نماز بھی پڑھا کرتے تھے؟ یعنی یہ دو ممتاز خصوصیات کی عدالت اور عبادت جو علی کا طرۂ امتیاز ہے، اس میں اختلاف کیا گیا اور اس میں تحریف ایجاد کی گئی، اور امیر المؤمنین کو ان دو خصوصیات سے محروم کیا گیا اور دور کیا گیا۔ یہ ایک سازش ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین شہید کربلا، ان دونوں ہستیوں سے متعلق جو ان کے طرز عمل ہے، جو ان کی سیرت ہے، ایک ہستی کو امام صلح پسند کہا جاتا ہے اور دوسری ہستی کو امام جنگ طلب کہا جاتا ہے، کہ حسن مجتبیٰ صلح پسند ہے۔ اگر وہ کچھ وقت زیادہ ہوتے اور یہ 10 سال کے بعد بھی بعد والا بھی کچھ عرصہ زندہ رہتے، یعنی 61 ہجری میں حسن مجتبیٰ ہوتے، تو یہ واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا۔ وہ صلح طلب امام تھے، وہ اس دنیا سے پہلے چلے گئے اور یہ واقعہ کربلا رونما ہوا، چونکہ حسین جنگ طلب ہیں، صلح طلب نہیں ہیں۔ یہ سازشیں ہیں، یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت تبدیلیاں کی گئی ہیں، تحریف ایجاد کی گئی ہے، اور امت کے اذہان کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسے ایسے شبہے ایجاد کیے گئے ہیں کہ ایسا اگر امام حسن مجتبیٰ ہوتے تو نہ ہوتا، جبکہ بنیادی نظریہ یہی ہے کہ یہ دونوں امامان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق الحسن والحسین امامان قام او قعد، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، قیام کی حالت میں ہو تب بھی امام ہیں، اور اگر صلح کی حالت میں ہو تب بھی وہ امام ہے۔ یعنی اگر ان کی جگہ کو تبدیل بھی کر دیا جائے تب بھی وہ امام ہیں۔ یعنی اگر وہ حالات جو امام حسن مجتبیٰ کے لیے درپیش تھے ان حالات سے امام حسین دوچار ہوتے تو اسی صلح کو تسلیم کرتے، اور اگر جو حالات امام حسین کے سامنے تھے ان حالات سے امام حسن مجتبیٰ دوچار ہوتے تو واقعہ کربلا میں حسین ابن علی کی جگہ حسن ابن علی ہوتے، چونکہ یہ دونوں ہستیاں ایک ہی طرز تفکر اور ایک ہی طرز روش اور ایک ہی الہی اقدار کے مطابق چل رہی ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جانشین ہیں۔ دونوں کا طرز عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، دونوں برحق جانشین ہیں۔ ایک کے حالات صلح والے تھے، ایک کے حالات جنگ والے تھے، اور امام حسین نے جو قیام کیا۔ لہٰذا معاشرے میں ایسی تحریفات ایجاد کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے اذہان کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا جائے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قانون کہ انی تارک فیکم الثقلین، اس قانون کو توڑا جائے کہ ان دو ثقلین کے درمیان فاصلہ ایجاد کیا جائے، دوری ایجاد کی جائے، یا لوگوں کو قرآن سے متمسک کر دیا جائے یا اہل بیت سے متمسک کر دیا جائے، اور دونوں کو ایک ساتھ نہ رہنے دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس ثقلین کا دامن تھام کر حوض کوثر تک نہ پہنچ پائیں۔ لہذا ان دونوں کا ساتھ ہونا انسان کے لیے ضروری ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جو ہم نے آغاز میں بیان کیا کہ اگر اسلام کی بقا، اسلام کی حیات، انسان کی سعادت واقعہ کربلا میں پوشیدہ ہے
تو اسلام کی بقا، اسلام کی سعادت، انسان کی سعادت، اسلام کی حیات اس واقعہ کربلا کی تبیین میں ہے، اور اس کے ذکر میں ہے، اور اس کی عزاداری میں ہے، اس کی نشر و اشاعت میں ہے، اس کو تحریف سے بچانے میں ہے، اس کا ہر سال تذکرہ کرنے میں ہے، ہر سال حسین حسین کرنے میں ہے، ہر سال حسین ابن علی کا نام ہر مناسبت سے، ہر موقع پر، ہر جگہ حسین کا نام زندہ رکھ کر حسینیت کو زندہ رکھنے میں ہے، اور توحید کو زندہ رکھنے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، بے شمار۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آگے تشریف لے آئیں، پیچھے جگہ نہیں بن رہی، آگے تشریف لے آئیں مومنین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خوب، پس بیان ہوا کہ واقعہ کربلا میں اس واقعے کو زندہ رکھنا، حسین ابن علی کو زندہ رکھنا، حسینیت کو زندہ رکھنا، در حقیقت اسلام کو زندہ رکھنا ہے، در حقیقت تعلیمات الہی کو، تعلیمات انبیاء کو زندہ رکھنا ہے، اور ان تعلیمات کو محو ہونے سے، ختم ہونے سے بچانا ہے۔ تو حسین ابن علی کا ذکر ہونا اور کرنا اور ترویج دینا یہ ضروری ہے۔ بس سوال ہوتا ہے کہ سید الشہداء نے بالآخر ایسا کیا کارنامہ انجام دیا کہ جس کارنامے کی وجہ سے سید الشہداء کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ وہ کارنامہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے خود کو توحید میں ایسے فنا کر دیا، الہی تعلیمات میں ایسے فنا کر دیا، اور اسلام کی بقا اور اسلام کی آبیاری کے لیے حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ پس کلی قاعدہ اور کلی قانون یہ ہے کہ حسین ابن علی کا قیام اور حسین ابن علی کا کربلا میں جانا اسلام کی سربلندی کے لیے تھا، اسلام کی بقا کے لیے تھا، اسلام کی حیات کے لیے تھا، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں تھا، دنیا کے حصول کے لیے نہیں تھا، صرف اپنی زندگی کو دنیاوی نعمات سے فیضیاب کرنے کے لیے نہیں تھا۔ چونکہ اگر قیام حسین دنیا کی خاطر ہوتا تو دنیا کی خاطر قیام کرنے والا شخص کبھی اپنی جان کی قربانی نہیں دیتا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے تو دنیا کو حاصل کرنا ہے۔ جس چیز کو حاصل کرنا ہے اس کو حاصل کرنے سے پہلے خود کو فنا کر دینا، خود کو مٹا دینا، خود کو قربان کر دینا، یہ معقول دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا حسین ابن علی نے آغاز قیام سے اپنے قیام کے ہدف کو بیان کیا کہ میں عنقریب اس سرزمین کربلا میں بے دردی کے ساتھ مارا جاؤں گا۔ میں ایسے بھیڑیوں کو مشاہدہ کر رہا ہوں کہ جو میرے وجود سے گوشت کے ٹکڑے نوچ رہے ہیں، جو میرے وجود کے ذرات کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں، میں عنقریب ان کو مشاہدہ کر رہا ہوں۔ یعنی اپنی شہادت کی خبر۔ اور نکلنے سے پہلے کہا کہ جو کوئی بھی ہم پر اپنا خون جگر نچھاور کرنا چاہتا ہے وہ آئے اور ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک ہو۔ بس معلوم ہوا کہ امام حسین بار بار لوگوں کو اس مقصد سے آگاہ کر رہے تھے کہ میرا مقصد حکومت کا حصول نہیں ہے، میرا مقصد دنیا کا حصول نہیں ہے، دنیاوی نعمات کو حاصل کرنے کے لیے میں قیام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ تمام مقصد اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، پیغام الہی کو پہنچانے کے لیے ہے، الہی تعلیمات میں جو تحریف ایجاد ہو چکی ہے اس تحریف کے خاتمے کے لیے یہ قیام ہے، تاکہ لوگ دوبارہ انہی الہی اقدار کی طرف
لوٹ جائیں جو رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھی۔ اللہم صلی علی محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بس معلوم ہوا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا اصغر اور اکبر سب کچھ قربان کر دیا اور اپنے دامن کو جھاڑ کر سید الشہداء اس بارگاہ ربوبی میں پیش ہوئے کہ اب میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ تھا سب قربان کر چکے اسلام کی سربلندی کے لیے، تو پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کا نام زندہ رکھنا در حقیقت ان تعلیمات، ان مقاصد، ان اغراض کو زندہ رکھنا ہے، اور ان اغراض کو زندہ رکھنا در حقیقت الہی تعلیمات کو زندہ رکھنا ہے، توحید کو زندہ رکھنا ہے۔ لہٰذا قیامت تک اسلام کی ضمانت کے لیے حسین ابن علی نے اپنے اصغر اور اکبر کے خون کو نچھاور کیا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور صرف یہیں تک نہیں، اہل بیت اطہار کی چادریں دے دی، اہل بیت اطہار نے اسارت برداشت کی، اور اس اسلام کی سربلندی میں وہ قربانیاں پیش کی ہیں اور وہ فداکاریاں اس اسلام کی سربلندی میں پیش کی ہیں کہ جن کی خاطر اس ذکر کو احیاء کرنا، اس ذکر کو بیان کرنا اور اس کے تسلسل کو برقرار رکھنا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ اسلام کی تعلیمات زندہ رہیں، اسلامی اقدار زندہ رہیں۔ حسینیت زندہ ہے تو توحید زندہ ہے، حسینیت زندہ ہے تو حسین کی تعلیمات اور حسین کی وہ اقدار جو ان کے نانا کے ذریعے سے حسین ابن علی تک پہنچی ہیں، وہ تعلیمات زندہ ہیں۔ لہٰذا رسول خدا نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ پس جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حسین حسین کرے، جو نجات کی کشتی پر سوار ہونا چاہتا ہے وہ یا حسین کہے، یا ابا عبداللہ کہے، یا علی اکبر کہے، یا علی اصغر کہے۔ اس ذکر کو زندہ رکھ کر اسلام زندہ ہے، حسینیت زندہ ہے، توحید زندہ ہے، اقدار الہی زندہ ہے۔ اور حسین ابن علی نے کس کس کی قربانی دی اس تعلیمات الہی کو زندہ رکھنے کے لیے؟ بیان ہوا 12,000 خطوط دے کر مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ جائیں، جا کر کوفہ سے بیعت لیں۔ 12,000 خطوط لے کر آئے، اور پھر جب کوفیوں نے حسین ابن علی کے سفیر کو دیکھا تو استقبال کیا۔ 18,000 24,000 40,000 افراد تک نے مسلم کی بیعت کی، اور پھر مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ صرف مسلم کو تنہا چھوڑا نہیں، مسلم کے 2 بچوں کو بھی تنہا چھوڑ دیا۔ انسان کس قدر شقی ہو جاتا ہے کہ بچوں پر بھی رحم نہیں کرتا۔ طفلان مسلم محمد و ابراہیم مسلم کے بیٹے ہیں، نہیں معلوم یہ کوفہ کیسے پہنچے، مسلم کے ساتھ آئے تھے یا بعد میں آئے تھے؟ چونکہ تاریخ میں یہ اختلافی مواقع بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور ان 2 شہزادوں کی شہادت سے متعلق بھی مختلف روایات بیان کی گئی ہیں۔ کچھ بیان کرتے ہیں کہ یہ شہادت اور واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، کچھ اس کو واقعہ کربلا کے 1 سال بعد کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے کہ روایت بیان کروں کہ یہ 2 شہزادے ابن زیاد کے دربار میں تھے، گرفتار کیا گیا، کیسے پہنچے نہیں معلوم۔ زندان بان کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 2 مسلم کے بیٹے ہیں، ان پر سختی کرنا، انہیں کھانا نہ دینا، انہیں پانی نہ دینا، صرف اتنا دینا کہ یہ زندہ باقی رہے۔ مسلم کے یہ 2 شہزادے جب زندان میں پہنچائے جاتے ہیں، اور وہ زندان بان انہیں دن میں صرف 1 مرتبہ 2 جو کی روٹیاں دیتا تھا اور 1 پانی کا جام دیتا تھا۔
ان دو شہزادوں کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو ملنے والی روٹیوں سے دونوں بھائی افطار کرتے تھے اور پانی کا جام پیتے تھے۔ وہی ان کی افطاری تھی، وہی ان کی سحری تھی۔ 1 سال تک یہ اس زندان بان کے شکنجے میں رہے۔ پھر چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ بھیا یہ آج شیخ آئے تو کیوں نہ ہم اسے اپنا تعارف کروائے کہ ہم کون ہے۔ رات کو جب وہ بوڑھا آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اے زندان بان، کیا تم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں جانتا، وہ میرے نبی ہے۔ کہا کیا تم جعفر طیار کو جانتے ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں جانتا، وہ میرے نبی کے چچا زاد ہے۔ کیا تم عقیل کو جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ میرے نبی کے چچا زاد ہے۔ کہا ہم اس عقیل کے پوتے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں، ہمیں ابن زیاد نے اسیر کر رکھا ہے، 1 سال سے تیری زندانی میں ہے، تو ہم پر شکنجے کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کیا تجھے ہمارے جد سے حیا نہیں آتی؟ اجرکم اللہ۔ زندان بان کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مسلم کے شہزادے ہو، آج زندان کا دروازہ کھول دوں گا، آپ چلے جانا، میں جانوں، ابن زیاد جانے۔ یہ 2 شہزادے زندان سے نکلتے ہیں، کہیں معلوم نہیں کہ یہ شہزادے کہاں جائے۔ دریائے القمہ یا فرات تک پہنچتے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، اور دونوں شہزادے پناہ لینے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھ جاتے ہیں۔ اور صبح جب وہ مومنہ دریا کے پاس آتی ہے تو پانی میں ان 2 خوبصورت شہزادوں کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ ان 2 شہزادوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، انہیں کہتی ہے تم کون ہو؟ یہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ ہم مسلم کے شہزادے ہیں۔ مومنہ کہتی ہے میں آپ کو اپنے گھر لے جاتی ہوں، صرف 1 رات کی خدمت کر سکتی ہوں، چونکہ میرا داماد لعین ہے۔ بعض میں داماد کا ذکر ہے، بعض میں شوہر کا ذکر ہے کہ وہ لعین انسان ہے، مجھے خوف ہے آپ کو نقصان پہنچائے۔ اور دونوں شہزادوں کو گھر لے آتی ہے، ان کو کھانا کھلاتی ہے، آرام کے لیے بستر فراہم کرتی ہے، انہیں کہتی ہے آپ کی آواز بلند نہ ہو، چونکہ اگر اس شکی کو علم ہو گیا تو وہ آپ کو ابن زیاد کے سپرد کر دے گا۔ اور دونوں شہزادے اس بستر پر آرام کر رہے تھے، رات کو عالم رؤیا میں دیکھتے ہیں کہ دونوں کو پکارا جا رہا ہے کہ ہماری طرف لوٹ آؤ۔ دونوں شہزادے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر رونے لگتے ہیں۔ یہ لعین جو رات کے کسی پہر پہنچا تھا آواز سے بیدار ہوتا ہے، کمرے میں تاریکی تھی، اور ٹٹولتے ٹٹولتے آگے پہنچتا ہے، پوچھتا ہے تم کون ہو؟ اور شہزادے پوچھتے ہیں تم پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ یہ کہتا ہے میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یہ کہتے ہیں اگر تم امان دو تو تعارف کروائے۔ کہتا ہے امان دی جاتی ہے، اور شہزادے کہتے ہیں ہم مسلم کے شہزادے ہیں، ابن زیاد کے زندان سے فرار کر چکے ہیں۔ اور کہتا ہے اور میں تو تمہیں در بدر ڈھونڈ رہا تھا اور تم مجھے یہاں ملے۔ اور دونوں شہزادوں پر ظلم کرتا ہے اور رسیوں سے جکڑ دیتا ہے دونوں شہزادوں کو۔ اور جیسے ہی صبح طلوع ہوتی ہے ان 2 شہزادوں کو شہید کرنے کی غرض سے
یہ تیار ہوتا ہے، اپنے غلام کو کہتا ہے ان دو شہزادوں کے سرہائے مبارک کو جدا کر کے لاؤ، میں ابن زیاد سے انعام وصول کروں گا۔ یہ غلام فرات کے کنارے پہنچتا ہے اور یہ دو شہزادے اس غلام سے کہتے ہیں کہ تو کتنا بلال مؤذن سے شبیہ ہے، کیا تو ہمارے جد محمد مصطفیٰ کو نہیں جانتا؟ کیا تو نہیں جانتا ہم خاندان مصطفیٰ سے ہیں؟ وہ حبشی ان دونوں کے قدموں میں گر جاتا ہے، ان دونوں کے شہزادوں کے قدم چومتا ہے اور پھر تلوار پھینکتا ہے اور خود فرات کے حوالے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو شہید نہیں کر سکتا۔ پھر یہ لعین اپنے بیٹے کو کہتا ہے جاؤ اور تم جا کر ان دو شہزادوں کو ان کے سر جدا کرو بدن سے۔ وہ جوان آگے آتا ہے تو یہ اس جوان سے کہتے ہیں کیا تو اپنے اس خوبصورت چہرے کو جہنم کی آگ کے سپرد کرنا چاہتا ہے؟ ہم ذریہ رسول ہیں، آل رسول ہے، خاندان پیمبر سے ہمارا تعلق ہے۔ وہ جوان بھی تلوار پھینک دیتا ہے، نہر علقمہ کے ذریعے فرار کر جاتا ہے۔ پھر یہ لعین خود آگے بڑھتا ہے، ان دو شہزادوں پر ظلم کرتا ہے، ان دو شہزادوں کو شہید کرنا چاہتا ہے اور یہ دو شہزادے کہتے ہیں ہمیں نماز کی اجازت دے دو۔ یہ لعین حقارت سے کہتا ہے اگر تمہیں نماز فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ دونوں شہزادے نماز ادا کرتے ہیں۔ اب جب وقت شہادت آتا ہے چھوٹا شہزادہ کہتا ہے پہلے مجھے شہید کرو، اب بڑا کہتا ہے نہیں میں بڑا ہوں پہلے میں قربان ہوں گا۔ اس لعین نے بڑے شہزادے کا سر اطہر بدن سے جدا کیا، چھوٹا بھائی اس ظلم کو دیکھ رہا تھا۔ اس سر مبارک کو اس نے ایک کپڑے میں ایک رومال میں لپیٹا۔ جب چھوٹے شہزادے کی طرف بڑھا تو چھوٹے شہزادے نے کہا میں اپنے وجود کو اپنے بھائی کے خون سے رنگین کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اپنے جد کی بارگاہ میں اس خون سے رنگین وجود کے ساتھ حاضر ہوں۔ چھوٹے شہزادے کا سر بھی تن سے جدا کیا جاتا ہے۔ اب یہ لعین انعام کے لیے ان دو شہزادوں کو لے کر سرہائے مبارک کو لے کر ابن زیاد کے پاس جاتا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے ان سرہائے مبارک کو رکھتا ہے۔ وہ شقیر ترین انسان ان دو شہزادوں کے خوبصورت چہرے اور دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے 3 دفعہ اٹھتا ہے اور پھر 3 دفعہ بیٹھتا ہے۔ اس شقی سے کہتا ہے اور تو نے انہیں قتل کیوں کیا؟ اور تو میرے پاس انہیں کیوں نہیں لے آیا؟ میں 2000 کی جگہ اور تجھے 4000 انعام دیتا اور تو نے یہ ظلم کیوں کیا؟ اب بتا ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ ابن زیاد کو کہا گیا کہ ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ یہ ہمیں اس خدا کے حوالے کر گئے کہ وہ ہمارا انتقام لے گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس لعین کو اسی جگہ لے جاؤ جہاں ان دو شہزادوں کا سر اقدس بدن سے جدا کیا گیا۔ وہ لعین بھی واصل جہنم ہوا۔ اللہ یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ
مولا حسین آپ کی قربانی کے لیے مسلم نے اپنا سر دیا، مسلم نے اپنا خون دیا، مسلم کے شہزادوں نے بھی اپنا خون دیا، لیکن مسلم کی بچیاں پیچھے نہیں رہی۔ جب اسیر ہو کر کوفہ میں داخل ہوئی، بابا کے وجود کو دیکھا کہ کیسے آویزہ کیا ہے اور روح بدن سے جدا ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ الراجعون۔ ماتم حسین